احتشام صاحب، یہ 2022 کے بعد اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اکتوبر میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو قرضوں میں جو اضافہ حقیقی معنوں میں مثبت رہا ہے. ایک یہ فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے دیکھا فچ کی رپورٹ کی ٹائمنگ بڑی میری نظر میں امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. جتنے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ پیسہ دے رہے ہیں تو ہم اس پہ فخر کریں. بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ جتنے بڑے بڑے بینکس ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، وہ پیسہ اسی وقت دیتے ہیں جب ان کو پتہ ہو کہ ان کی ریکوری پیسے کی ہو سکتی ہے، یا وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی کس حد تک ہے اور جو بنیادی معاشی اشاریے ہیں وہ کس حد تک امپروو ہوئے ہیں. تو فچ کی رپورٹ بڑا واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہے کہ جو ہمارے خدشات تھے، جو ہماری پریشانیاں تھیں، انفلیشن، پھر اس کے بعد جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا ہمارے لون اتنے بڑھ گئے تھے، پھر خسارے ہمارے نہیں جا رہے تھے، اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ ایک طرف تو بڑا اچھا اشارہ ہے. اب دیکھنا جس طرح سے ورلڈ بینک آپ کو 10 سال کے لیے $20 بلین دینے کے لیے جس طرح اپنے طور پہ انہوں نے ایک پروگرام پاکستان کو دیا ہے، تو یہ بڑی واضح طور پہ جس کو کہتے ہیں یہ انڈیکیشن ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ قدم ملا کے چلنا چاہتی ہے. اب اصل مسئلہ یہی ہے، لیکن سر ان کی شرائط بھی بڑی مشکل ہوگی نا، وہ جو ان کے ساتھ کمپلائنس کرنا ہوگا، ان شرائط پر ہمیں کام کرنا ہوگا. وہ جو ریفارمز کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ کرنا آسان ہوگا. دیکھیں ہم نا یہ شرائط جو ان کی نہیں ہے بنیادی طور پہ، دیکھیں یہ اسٹرکچرل ریفارم جو ہے نا اور یہ بنیادی ریفارم ہر سیکٹر میں جو ہے نا یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. لیکن اب یہ ایک عرصے سے 3 سیکٹرز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ریفارم، اسٹرکچرل ریفارم ہونی چاہیے. ایک FDR کے بارے میں کہتے ہیں، دوسرا انرجی سیکٹر ریفارم جس کو کہتے ہیں بگسٹ ہول ہے، وہاں $1 ٹریلین کا ہمارا آپ دیکھتے ہیں خسارہ ہے، گیس کا بھی، بجلی کا. تیسرا وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 128 یونٹ میں سے حکومت کہتی ہے جی 108 یونٹ ہم نے پرائیویٹائز کرنے ہیں. 2024 سے 2029 کا بڑا لیبوریٹ پروگرام دیا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، عمل کم ہوتا ہے. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جی یہ جو بنیادی طور پہ ہم سے لوگ توقع کر رہے ہیں، یا ان سو مینی ورڈز ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی اپنی کوتاہیاں ہیں، وہ جو آپ بنیادی کوتاہیاں ہیں نا جس کی وجہ سے ہم معیشت جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنی ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم ریفارمز کر لیں اور پھر ہمیں میرا خیال ہے باہر سے ہم نا پیسے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن آج ساری دنیا کہہ رہی ہے، فائنانس منسٹر کو میں اگلے دن سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی پوٹینشیل یہ 13,000 ارب کا نہیں ہے، یہ 23-24,000 ارب سے بھی زیادہ ہے. مطلب آپ خود مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوپ ہولز ہیں، کرپشن ہیں، بیڈ پریکٹسز ہیں، ان کو آپ اگر ختم کر لیں، کم از کم آدھا ہی کر لیں، تو میرا خیال ہے اسکائی از the limit. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.